2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے ویلاگ کے لیے ایک لفظ اس کی تحقیق کر رہا تھا، اس کی ریسرچ کر رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے کوئے ملامت۔ وہ میں نے اپنے ویلاگ میں استعمال کرنا تھا، تو لفظ کی تلاش کے لیے گوگل پر یہ لکھا، سرچ کیا، تو وہاں پہ جناب عرفان صدیقی صاحب کا 2010 میں اگست میں لکھا ہوا کالم سامنے آ گیا، اور پھر کئی پرت کھلتے چلے گئے۔ اس کالم میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی بات کی ہے، مارشل لا کی بات کی ہے، میاں نواز شریف کی بات کی ہے، اور سب سے بڑھ کر الطاف حسین کی بات کی ہے۔ اس آرٹیکل کو میں نے پڑھا، جیسے ہی میں نے آرٹیکل پڑھ کر ٹی وی کی طرف دیکھا تو وہاں پہ خبر چل رہی تھی کہ الطاف حسین کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے۔ تو اس درخواست میں کیا لکھا گیا ہے؟ الطاف حسین کے وکلاء کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی گئی ہے کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں۔ وکلاء کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ الطاف حسین پاکستان واپس آ کر قوم کو ترانے سنانا چاہتے ہیں، قوم سے ترانے سننا چاہتے ہیں۔ یہ درخواست آپ نے اپنے طور پر دی ہے یا درخواست گزار نے یہ کہا ہے درخواست دائر کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، درخواست گزار نے درخواست دائر کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ تو الطاف حسین کی کیا اس درخواست کے مطابق واپسی ہو سکتی ہے؟ تو جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں ترمیم کر کے دوبارہ سے درخواست دائر کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں درخواست دائر ہو جائے گی، اور الطاف حسین کے لیے آج صورتحال اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی 90 کی دہائی میں، اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان نہ صرف آنے کا کبھی ارادہ ظاہر نہیں کیا، کبھی قصد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے راستے اس طرح سے بند کر لیے کہ ان کا پاکستان آنا ناممکن دکھائی دیتا تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ جس طرح سے آج ان کی واپسی کی کوشش ہو رہی ہیں، حالات ان کے لیے بڑے زبردست ہیں، بڑے سازگار ہیں۔ کبھی وہ موقع ہوا کرتا تھا کہ الطاف حسین کا نام پاکستان میں اخبارات میں لکھنے پر پابندی تھی، ٹی وی پر ان کی شکل نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر حالات ان کے لیے نارمل ہوتے چلے گئے۔ ان کی سب سے زیادہ دشمنی کسی دور میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا کرتی تھی، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور کچھ عرصہ پہلے ان کی سب سے زیادہ دشمنی عمران خان کے خلاف براہ راست ایک دوسرے پر حملے کیا کرتے تھے۔ عمران خان کی طرف سے ان کو دہشت گرد، ڈاکو، خونی، نہ جانے کیا کیا کہا گیا، اور اس کے جواب میں جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ بھی اپنی جگہ پر ناقابل برداشت تھا۔ تحریک انصاف والوں کے لیے، جس طرح سے مسلم لیگ نون والوں کے لیے، پیپلز پارٹی والوں کے لیے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنی اپنی حکومتوں کے دوران الطاف حسین کی MQM کے خلاف جس طرح سے آپریشن کیے گئے تھے، یہ ان کی دشمنی کی وجہ بنی تھی۔ اور عمران خان نے جس طرح سے ان کو لٹیرا، ڈاکو اور خونی کہا، تو الطاف حسین کی ان کے ساتھ بہت زیادہ، اور پھر انہوں نے اپنے لیے راستے اس طرح سے بند کر لیے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے انڈین فوج کی ضرورت ہے پاکستان کے حوالے سے، انڈین فوج انڈیا میری مدد کرے، اس طرح۔ اور پھر پاکستانی جنرلوں کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہہ دیا، ایسا کوئی خواجہ اعظم کہہ چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر الطاف حسین صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ ہم نے یہ بات کی کہ آج ان کے پاکستان آنے کے حالات بالکل سازگار ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ MQM والے حکومت میں شامل ہیں، الطاف حسین کی پارٹی حکومت میں شامل ہے، وہ کہ ان کی طرف سے لا تلفی کا اظہار کیا گیا ہے، نئی MQM بنائی گئی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری، اسے آپ کیا کہیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ایسا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، منافقت آپ اس کو کہہ رہے ہیں، جو بھی ہے، یہ لوگ روز اول سے الطاف حسین کے ساتھ تھے، ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، لیکن ان کی طرف سے ظاہر یہی کیا گیا کہ وہ MQM کوئی اور تھی، یہ MQM نئی ہے، یہ نئی پیدا ہوئی ہے، اس کا الطاف حسین والی MQM سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارا کچھ غلط تھا، بالکل جھوٹ تھا، سفید جھوٹ تھا۔ جو کچھ یہ کرتے رہے الطاف حسین کے کہنے پر کرتے رہے، اور دنیا دکھانے کے لیے ان کی طرف سے ڈرامہ رچایا جاتا رہا، وہ ان کے خلاف بیانات دیتے رہے، یہ ان کے خلاف بیانات دیتے رہے۔ مصطفیٰ کمال کی سن لیجیے، ان کو بھی جب کھڑا کیا گیا تھا تو الطاف حسین کی طرف سے ان دنوں میں کیونکہ اور مقاصد تھے اس لیے کھڑا کیا گیا تھا، تو وہ بھی الطاف حسین کے مرید ہیں پہلے کی طرح، جس طرح سے ان کو کہاں سے اٹھایا گیا اور بہت بڑے کراچی پورے کا پورا ان کے حوالے کر دیا گیا، اور انہوں نے بھی وہاں پہ مثالی کام کیے تھے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ MQM والے بالکل آج کے یہ لوگ حکومت میں شامل ہیں، مسلم لیگ نون ان کے ساتھ ہے، اور باقی ان کی جس طرح سے دشمنی تھی عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، اس میں بھی بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ بلکہ آج تو الطاف حسین اگر کسی کا نام لیتے ہیں، کسی کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں، تو وہ عمران خان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایک نفرت کی دیوار جو تحریک انصاف اور MQM الطاف حسین والی، اصل والی، ویسے ہی اصل والی تو یہ بھی ہے، لیکن یہ چونکہ ڈرامہ کر رہے ہیں،
الطاف حسین کی پارٹی اور تحریک انصاف کے مابین نفرت کی دیوار بالکل ڈھہ چکی ہے، گر چکی ہے، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے تھوڑی سی مخالفت کی جا رہی ہے، تو باقی مسلم لیگ نون کو آج ان کی ضرورت ہے۔ تو آ جاتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کے کالم کی طرف۔ انہوں نے اپنے کالم میں کیا کہا اس کے عنوان سے سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے ذرا ملاحظہ کیجئے، اس کے آخر میں تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ غالب کی ایک سدا بہار غزل کا سدا بہار شعر ہے، دل پھر کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ شاعر کا معاملہ تو عشق سے آن پڑا تھا، جو بڑے بڑے سورماؤں کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، نہ انا سلامت رہتی ہے، نہ عزت نفس کا پاس و لحاظ۔ بار بار اسی کوئے ملامت کے طواف کو جی چاہتا ہے، جہاں سے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت ہوتی ہے، اور عشق زدہ انسان جانتے بوجھتے اپنے آپ کو فریب دینا چاہتا ہے۔ میر نے یہ بات ذرا سادہ لفظوں میں کہہ دی تھی۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ مجھے شاعر کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن عشق کی بے چارگی کا اظہار کرنے والا کیا عمدہ شعر کہا ہے۔ روز کہتا ہوں گھر نہ جاؤں گا اس کے، لیکن روز اس کوچے میں ایک کام نکل آتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب اپنے آرٹیکل میں مزید کہتے ہیں، ہماری سیاست بھی بڑی حد تک عشق کے اجزائے تقریبی سے عبارت ہے۔ منشور، دستور، پروگرام، اصول، نظریات، کسی چیز کی کچھ اہمیت نہیں، چند شخصیات ہیں اور ان کے عشق میں مبتلا افراد کے ہجوم۔ بعض جگہ تو عشق و عقیدت کا یہ معاملہ اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ جمہوری اقتدار کی پرچم بردار جماعتیں قائد کے غدار کو موت کا حقدار قرار دے ڈالتی ہیں۔ یہ الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کے چیلے چانٹے، ان کے چاہنے والے، ان کے وفادار، ان کے جانثار کہا کرتے تھے، قائد کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اور کئی ایسے لوگوں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو بھی اسی وجہ سے مار دیا گیا تھا۔ جس طرح مریدان ارادت کیش کے دلوں میں اپنے اپنے قائد کی مورتی دھری رہتی ہے، اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کے سامنے سر جھکاتے رہتے ہیں، اسی طرح قائدین کے دلوں میں بھی محبت کا ایک دیا روشن ہوتا ہے، جس کی لو کبھی کم کبھی تیز ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ملک کو ہمانو مسائل کی دلدل میں پھینکنے والے عامر کو رخصت ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یاد دلا دیں کہ عرفان صدیقی صاحب کا یہ آرٹیکل اگست 2010 میں لکھا گیا تھا، اور 2008 میں پرویز مشرف کی مسند اقتدار لپیٹ دی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اکٹھے یہ سارا ایڈونچر کیا گیا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں، ابھی ملک کو ہمانو مسائل کی دلدل میں پھینکنے والے عامر کو رخصت ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہیں کہ MQM کے قائد الطاف حسین نے اصلاح احوال کے لیے پھر GHQ کے دروازے پر دستک دی ہے، اور محب وطن جرنیلوں کو پکارا ہے کہ آؤ ہمیں اس دلدل سے نکالو۔ بس سادہ احترام عرض ہے کہ قائد تحریک کی تشخیص درست ہو سکتی ہے، لیکن ان کا تجویز کردہ نسخہ مسیحائی یقیناً محل نظر ہے۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ واضح طور پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کیوں جرنیلوں سے رابطہ کیا ہے، کیوں GHQ کی طرف دیکھا ہے۔ ایوب خان نامی حکیم جالینوس سے لے کر پرویز مشرف نامی حکیم لقمان تک ہر ایک اپنے تئیں شفاء الملک تھا، لیکن ہر ایک کسی بھی قومی مرض کا مداوع کرنے کی بجائے 20 نئے امراض کی تخم ریزی کر گیا۔ 33 برس کے دوران ہمیں اتنی سمجھ تو ضرور آ جانی چاہیے تھی کہ کسی بھی وردی پوش طبیب کے پاس کوئی نسخہ شفا نہیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب 2010 کی بات کر رہے ہیں، اور 2022 میں کیا کچھ ہوا، عمران خان کی حکومت کیسے الٹی، جنرل باجوہ صاحب کا کیا کردار تھا، عرفان صدیقی صاحب زندگی بھر اس پر بات نہیں کریں گے۔ بہرحال چلتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب اپنے کالم میں مزید فرماتے ہیں، سارے نیم حکیم نئے درد ہی دے سکتے ہیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک وعدہ مسیحائی کے ساتھ نمودار ہوئے، ہماری پجمردہ رگوں میں حیات نو دوڑانے، ہمارے مدقوق چہروں میں عہد جوانی کی رعنائیاں بھرنے، ہمارے تھکے ہارے اعصاب کو نئی توانائیاں عطا کرنے کے دلکش دعوے کیے، لیکن رخصت ہوئے تو ملک پہلے سے زیادہ بدحال تھا، اور قوم پہلے سے کہیں زیادہ نڈھال۔ نہ ایوب خان کی معجون مرکب کام آئی، نہ یحییٰ خان کا طلسمی جوشاندہ، نہ ضیاء الحق کا خمیرہ مروارید، اور نہ پرویز مشرف کا کشتہ شباب آور۔ یہاں پہ عرفان صدیقی صاحب نے جنرل ضیاء الحق کا بھی نام لے لیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں
میاں نواز شریف صاحب ایک عرصے تک کہتے رہے کہ میں شہید جنرل ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا۔ عرفان صدیقی صاحب اپنے آرٹیکل میں مزید کہتے ہیں کہ کسی نے دق کے جرثوم میں تخلیق کیے، کسی نے سرطان بویا، کسی نے ذیابیطس کا تحفہ دیا، کسی نے یرکان کی سوغات عطا کی، کسی نے اختلاج قلب کا عطیہ دیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے سارے امراض ان آمروں سے منسوب کر دیے ہیں، ان پر منتبہ کر دیے ہیں جن سے خدا نہ خواستہ یہ خود بھی دو چار ہیں۔ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، عمران خان کا دور حکومت تھا، جیسے عمران خان کو پتہ چلا انہوں نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ کس نے گرفتار کیا تھا اس پر عرفان صدیقی کبھی بات نہیں کریں گے، بس یہ کہیں گے کہ عمران خان کے دور میں میری گرفتاری ہوئی تھی۔ تو عرفان صدیقی صاحب نے اس موقع پر کہا تھا کہ مجھے جس طرح گرفتار کر کے رکھا گیا، فرش پر لٹایا گیا، میرے پاس دوائیاں نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل صحیح رہا، سلامت رہا۔ تو اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ عرفان صدیقی صاحب کو شاید اسی طرح سے کم از کم شوگر اور دل کا کوئی بلڈ پریشر کا عارضہ ہے۔ باقی بیماریوں کی انہوں نے بات کی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ان کو بھی۔ عرفان صدیقی صاحب مزید کہتے ہیں کہ 33 برس تک ہم ان نیم حکیموں کے مطب میں جڑی بوٹیوں کی طرح پستے رہے، آج اپنے بدن کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عضو سلامت بھی ہے کہ نہیں۔ بہت سر کھپانے کے باوجود میں قائد تحریک کے ارشادات کے معنی و مفہوم کا پوری طرح احاطہ نہیں کر سکا۔ قائد تحریک الطاف حسین صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پہلی الجھن تو یہی ہے کہ یکا یک مارشاء اللہ کی ماتوب اور متروک اصطلاح نے کیوں انگڑائی لی اور قائد تحریک کو عین اس وقت جاگیرداروں اور وڈیرا ازم پر ضربے کاری لگانے کا خیال کیوں آیا جب 1/4 پاکستان کمر پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور 2 کروڑ انسان حیات و موت کی کشمکش سے دوچار ہیں۔ یہ سیلاب کی بات کر رہے ہیں جب پاکستان میں ایک تباہ کن 2010 میں سیلاب آیا تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے جس طرح سے امدادی سرگرمیاں شروع کی، جس طرح سے بیرونی امداد آئی، اس کا جو کریا کرم کیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یوسف گیلانی صاحب کی اہلیہ فوزیہ گیلانی صاحب کی طرف سے طیب اردگان کی اہلیہ ایمان کا نیکلس ہی اڑا لیا گیا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ تو ڈوبتوں کو بچانے، بھوکوں کو کھلانے، بے گھروں کو سائبان دینے اور مفلوق الحالوں کو ہی دستگیری کا تھا۔ کوشش ہو رہی تھی کہ توجہ اسی ایک نقطے پر مرکوز رہے، لیکن یکایک انقلاب کا سور پھونک دیا گیا اور محب وطن جرنیلوں، یہ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، محب وطن جرنیلوں سے کہا گیا کہ یہی ان کی حب الوطنی کے بروئے کار آنے کی گھڑی ہے۔ دوسری الجھن یہ ہے کہ کیا الطاف حسین اب بھی فوج کے زیر نگرانی ایک ماورائے آئین اقدام کو مسائل کا حل خیال کرتے ہیں؟ تو عرفان صدیقی صاحب یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ وہ تو اس دور میں آپ نے سوال کیا تھا، تو یہی سوال آپ سے بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ فوجی بندوبست تو 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا، لیکن اس کی فرد عمل میں کوئی ایک ایسا ستارہ نہیں جسے ہم اپنے خوابوں کی مانگ میں سجا سکیں۔ تیسری الجھن یہ کہ جس نظام یا ڈھانچے کو الطاف حسین نے نشانے پر دھر لیا ہے اور جس سپاہ شر کے خلاف انہوں نے اپنی شمشیر برہنہ سونت لی ہے، وہ خود کیوں اس نظام اور اس ڈھانچے کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ مثلاً انہوں نے امریکہ سے ڈکٹیشن لینے، کشکول اٹھانے، ملک کی عزت و آبرو بیچنے، دیکھتے دیکھتے اربوں اور خربوں کا مالک بن جانے اور اپنی زمینیں بچانے کے لیے پشتے توڑ کر غریبوں کو غرق کرنے والوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ لیکن ان کی جماعت سندھ میں بھی ان عناصر کے پہلو بے پہلو بیٹھی ہے اور مرکز میں بھی اس کا دسترخوان حصہ بقدر جثہ سے زیادہ پر محیط ہے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب بتا رہے ہیں 2010 کی کہانی۔ اس وقت مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور دونوں جگہوں پر تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ عرفان صدیقی صاحب مزید کہتے ہیں کہ قائد تحریک نے بڑی دردمندی سے کہا 2005 کے زلزلے کے وقت پاکستان کی اربوں خربوں کی جو غیر ملکی امداد ملی وہ کہاں گئی؟ اس امداد سے قدرتی آسمانی آفات اور حادثات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی مشینری، ہیلی کاپٹر اور امدادی سامان کیوں نہ خریدا گیا؟ اس سوال کا جواب کس سے مانگیں؟ جب اربوں اور خربوں کی امداد آئی تو مشرف حکمران تھے اور MQM شریک اقتدار تھی۔ 2.5 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت اور MQM اس کی کولیشن کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان بھر کی سیاسی جماعتوں میں سے MQM واحد جماعت ہے جو گزشتہ 8 سالوں سے مسلسل اقتدار میں ہے۔ اگر یہ اربوں خربوں لٹ گئے تو MQM کیسے بری ذمہ ہے؟ 8 برس بارگاہ اقتدار کا
حصہ رہتے ہوئے قائد تحریک نے آنے والی GQ تیز گام میں بھی فرسٹ کلاس کی بوگی بک کرا لی ہے۔ MQM کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کسی متوقع مارشل لائی حکومت کا دست و بازو بننے کا پیشگی اعلان کرنے والی پہلی جماعت بن گئی ہے۔ اگرچہ ایک ٹی وی پروگرام میں عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ فوج استحکام پاکستان کی خاطر آتی ہے تو 100 بسم اللہ، لیکن ان کی 100 بسم اللہ میں بہرحال وہ والہانہ پن اور جلال و جمال نہیں ہے جو الطاف بھائی کی للکار میں ہے۔ ہولے ہولے بات کھل جائے گی کہ اس للکار کا پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر کیا ہے، لیکن سیلاب کی پیچ و تاب کھاتی بے رحم موجوں کی متوازی ایک طوفان ضرور اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ پرویز مشرف کی رخصتی کے بعد چوڑیاں توڑ ڈالنے اور مانگ میں راکھ بھر لینے والی بیوائیں پھر سے سرما دنداسا کرنے لگی ہیں۔ 1999 کے مارشل لا کا خیر مقدم کرنے اور ریفرنڈم کے پھریرے لہرانے والوں کے پھیپھڑوں میں نعروں کی پھونک بھرنے لگی ہے۔ ووٹ کے ذریعے ساری عمر اقتدار کی شاداب چراگاہ تک نہ پہنچ پانے والے تصور ہی تصور میں جگالی کرنے لگے ہیں۔ سیلاب زدگان کی آڑ میں عوامی انقلاب اور محب وطن جرنیلوں کے نام پر ایک نیا سرکس لگ گیا ہے اور موج در موج بکھری ہوئی قوم کے رہے سہے پشتوں میں شگاف ڈالنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا پاکستان کے گناگوں مسائل کا حال واقعی کسی بندوق بدست جرنیلی ٹولے کی مار کا آرائی میں ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہم نے عرفان صدیقی صاحب کے 2010 کے خیالات رکھے، تو آج کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ الطاف حسین کب واپس آتے ہیں۔ ان دنوں ان کا الطاف حسین کے بارے میں کیا خیال تھا؟ الطاف حسین کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے آپریشن در آپریشن کیے گئے، لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلیں کہ لندن میں ایک اجلاس ہوا تھا، ساری پارٹیاں اس میں شامل تھی، اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عمران خان کی پارٹی، جماعت اسلامی اور اچکزئی کی پارٹی، ساری پارٹیاں موجود تھی، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی ہم میں سے اقتدار میں آئے، وہ اکیلی آتی ہے یا اتحاد میں آتی ہے تو MQM کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں کیا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔